تھوڑی دیر میں ملازم گھاس کے کئی مٹکے اٹھوا لایا اور کہنے لگا کہ حضور اس وقت تو صرف یہی ملے ہیں۔ میں نے کہا چلو کچھ بھی سہی، تم ابھی ان کے آگے ڈال دو، کہ اتفاقاً میری نظر مٹکوں پر پڑی۔ میں نے وہ مٹکا پہچان لیا جس میں سعدی کی دی ہوئی 190 اشرفیاں رکھی تھیں۔ اس کا منہ اچھی طرح بند تھا جیسا میں نے کیا تھا، چنانچہ سعدی کو متوجہ کرتے ہوئے میں نے اس کو بتایا کہ دوسری مرتبہ اشرفیاں اس مٹکے میں رکھی تھیں جسے غلطی سے میری بیوی نے فروخت کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کے سامنے میں نے اس کو کھلوایا تو بھوسے میں دبی ہوئی پوری 190 اشرفیاں موجود تھیں۔ سعدی اپنی بدگمانی پر نادم ہوا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس سے کہا بھائی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، حالات ہی ایسے تھے کہ ہر شخص کو بدگمانی ہوتی تھی، لیکن خدا کا بڑا احسان ہے کہ آپ کے سامنے مجھے سچا کر دیا۔ اس کے بعد سعدی نے سعد سے کہا کہ واقعی اب مجھے یقین آ گیا، تقدیر ہی ہر چیز پر غالب ہے اور تدبیر بھی اسی وقت بنتی ہے جب تقدیر موافق ہو۔ حضور والا اس کے بعد کھانا کھا کر وہ دونوں دوست چلے گئے اور میں آپ کے زیر سایہ آرام و اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ حسن خیال اپنا حال بیان کر کے خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے فرمایا کہ تمہاری حالت بدلنے والا وہ ہیرا میرے خزانے میں ہے، میں سارا قصہ لکھوا کر اس کے ساتھ رکھوں گا تاکہ آئندہ نسلیں ہیرے کی تاریخ سے واقف ہوں۔ پھر خلیفہ نے سب کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ شہرزاد یہ قصہ بیان کر کے خاموش ہو گئی۔ شہریار نے ہنس کر فرمایا کہ ہماری بیگم کو تو بہت عجیب و غریب قصے یاد ہیں، ہمیں یقین ہے کہ کل اس سے بھی عمدہ کہانی سنیں گے۔ شہرزاد نے جھک کر سلام کیا اور عرض کی کہ کل انشاءاللہ علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی سناؤں گی۔ اب شہرزاد اور دوسرے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ وہ ظالمانہ رویہ چھوڑ دے گا جو مدت سے اس نے شروع کر رکھا تھا۔ علی بابا اور 40 چور۔ دوسرے روز حسب معمول شہرزاد نے کہانی شروع کی۔ پہلے زمانے میں شہر بغداد میں ایک امیر سوداگر رہتا تھا جس کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام علی بابا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد چہلم سے فارغ ہو کر قاسم نے جائیداد تقسیم کرا لی، کیونکہ علی بابا فضول خرچ اور عیاش طبع تھا۔ قاسم کو خطرہ تھا کہ یہ ساری جائیداد غارت کر دے گا۔ مال و املاک کی تقسیم کے بعد دونوں بھائی الگ الگ رہنے لگے۔ قاسم نہایت محنتی اور منظم تھا، اس نے چند ہی روز میں اپنی حیثیت بڑھا لی اور ایک مالدار تاجر کی لڑکی سے شادی کر کے آرام کی زندگی گزارنے لگا۔ قاسم کا سسر بھی تھوڑے دنوں بعد مر گیا، چونکہ اس کے یہاں ایک لڑکی کے علاوہ دوسری اولاد نہ تھی، اس لیے اس کی تمام جائیداد بھی قاسم ہی کے قبضے میں آ گئی۔ اب قاسم بغداد کے بلند مرتبت تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ علی بابا اپنی سستی اور فضول خرچی کی بدولت خالی ہاتھ رہ گیا
اس کی شادی بھی ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی، اس لیے وہاں سے بھی کسی مدد کی توقع نہ تھی۔ جب حالات زیادہ ہی نازک ہو گئے تو علی بابا نے لکڑیاں فروخت کرنے کا کام شروع کیا۔ اس کے پاس چند گدھے تھے جنہیں وہ روزانہ جنگل لے جاتا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے گدھوں پر لاد کر شہر میں فروخت کر دیتا۔ اسی طرح پیٹ بھرنے کے لیے اسے پیسے مل جاتے۔ کھل جا سم سم۔ ایک روز علی بابا لکڑیوں کی تلاش میں زیادہ دور نکل گیا۔ یہاں ایک طرف گھنا جنگل تھا اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی۔ علی بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے سامنے سے کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ علی بابا کو شبہ ہوا کہ کہیں ڈاکو نہ ہوں اور میرے گدھے چھین کر نہ لے جائیں۔ چنانچہ اس نے گدھوں کو گھیر کر پہاڑی کے قریب ایک نشیب میں پہنچا دیا جہاں وہ آسانی سے چھپ سکتے تھے، اور خود ایک بڑے درخت پر چڑھ کر پتوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اتنے میں وہ سوار اسی درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ علی بابا جہاں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا، آنے والے سوار مسلح ڈاکو تھے جو کہیں سے لوٹ مار کر کے بہت سا مال لیے ہوئے آ رہے تھے۔ جب علی بابا نے اسی درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے دیکھا تو خوف کے مارے کانپنے لگا۔ ڈاکو وہاں آ کر گھوڑے سے اتر گئے اور تمام مال جمع کر کے اسی درخت کے قریب ایک غار میں اترے۔ پھر ان میں سے ایک ڈاکو نے کہا، کھل جا سم سم۔ چنانچہ غار فوراً کھل گیا اور وہ ڈاکو ایک ایک کر کے سب اندر چلے گئے۔ اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا حیران بیٹھا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور وہ ڈاکو غار سے باہر نکل کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جس طرف سے آئے تھے اسی طرف چلے گئے۔ جب تک وہ نظر آتے رہے علی بابا اسی درخت پر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد یہ اطمینان کر کے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ درخت سے نیچے اترا اور اپنے گدھوں کو ہانک کر وہیں لے آیا۔ پہلے تو اس نے ارادہ کیا کہ جلد یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر لالچ آیا کہ ڈاکوؤں کا خزانہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ غار میں اتر گیا اور وہاں جا کر اس نے بھی کہا، کھل جا سم سم۔ دروازہ فوراً کھل گیا اور علی بابا ادھر ادھر جھانک کر اندر داخل ہوا۔ وہاں بے شمار مختلف قسم کے اسباب کے علاوہ بہت سے درہم و دینار کی تھیلیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں لیں اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسی طرح چند بار آ جا کر اس نے اپنے گدھوں پر کافی اشرفیاں لاد لیں اور دروازہ بند کر کے گدھوں پر دکھلاوے کے لیے لکڑیاں رکھ لیں اور گھر چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا اور لکڑیاں ایک طرف ڈال کر اشرفیوں کی تھیلیاں بیوی کے سامنے رکھ دیں، جنہیں دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی اور جلدی جلدی گننے لگی۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کب تک گنتی رہو گی؟ اس وقت
تم ان کو زمین میں دبا دو۔ بیوی نے کہا میں اندازہ ضرور کروں گی کہ یہ کتنی اشرفیاں ہیں۔ اگر تمہیں ایسی ہی جلدی ہے تو تول کر دفن کیے دیتا ہوں، علی بابا نے کہا، لیکن یہ بات کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے۔ بیوی اٹھ کر بھاگتی ہوئی قاسم کے گھر پہنچی اور قاسم کی بیوی سے کہنے لگی، بہن اپنا ترازو دے دو۔ قاسم کی بیوی کو تعجب ہوا کہ کھانے کو تو انہیں میسر نہیں، ترازو کا کیا کریں گے؟ پھر اس خیال سے پلڑے کے نیچے موم لگا دی کہ جو کچھ تولیں گے کچھ نہ کچھ موم سے چپک جائے گا اور معلوم ہوگا کہ کیا تولا گیا ہے۔ پھر ترازو علی بابا کی بیوی کو دے دی۔ وہ ترازو لے کر گھر آئی اور جلدی سے اشرفیوں کو تول کر دفن کر دیا اور ترازو اٹھا کر قاسم کے گھر دے آئی۔ قاسم کی بیوی نے ترازو الٹ کر دیکھا تو موم سے ایک اشرفی چمٹی ہوئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، ان کے پاس اس قدر دولت کہاں سے آئی جسے یہ تول کر رکھنے لگے؟ حسد کی تیز آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھی اور شام تک اسی فکر میں رہی۔ جب قاسم گھر آیا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ تم اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھتے ہو، لیکن تمہارا بھائی علی بابا تو تم سے بھی بڑا مالدار ہے کہ اشرفیاں تول تول کر رکھتا ہے۔ قاسم نے ہنس کر کہا کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہو، اس غریب کو تو کھانے کو میسر نہیں ہے، اشرفیاں کہاں سے لائے گا؟ قاسم کی بیوی نے ترازو کا سارا قصہ بیان کر کے ترازو کا وہ پلڑا دکھایا جس پر موم کے ساتھ اشرفی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر قاسم بہت متعجب ہوا اور دل میں خیال کیا کہ یہ اشرفی بہت پرانے سکے کی ہے، غالباً علی بابا کو کوئی دفینہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور باوجود اپنی خوشحالی کے قاسم بھی لالچ میں مبتلا ہو گیا اور صبح ہوتے ہی علی بابا کے گھر آ کر اس سے سب حال کہا اور اصرار کیا کہ تم مجھے بھی خزانے کا پتہ بتاؤ، نہیں تو ابھی کوتوال شہر کو اطلاع کر دوں گا اور اس دولت کے علاوہ تمہارا گھر بھی ضبط کروا دوں گا۔ ممکن ہے کہ چوری کے الزام میں تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ علی بابا نے ڈر کر سارا قصہ بھائی سے کہہ دیا اور دروازہ کھولنے کا طلسم بھی بتا دیا۔ قاسم گھر آیا اور اسی وقت چند خچر لے کر اشرفیاں لادنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ علی بابا کے بیان کے مطابق وہ سیدھا غار پر پہنچا اور کھل جا سم سم کے لفظ کہے۔ دروازہ کھل گیا۔ قاسم نے اندر جا کر دروازے کے قریب اشرفیوں کی تھیلیاں اکٹھی کرنی شروع کی تاکہ آسانی سے باہر لائی جا سکیں۔ جب وہ اپنی بار برداری کے موافق اشرفیاں اکٹھی کر چکا تو دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ کھل جا سم سم کے الفاظ بھول گیا۔ ہر چند کوشش کی لیکن وہ لفظ یاد نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب یہاں سے زندہ بچ نکلنا مشکل ہے۔ وہ اس وقت پر لعنت بھیجنے لگا جب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا تھا اور یہاں آیا
تھوڑی دیر کے بعد اسے گھوڑوں کے ٹاپوں اور آدمیوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں، جس سے اس نے اندازہ کر لیا کہ غالباً ڈاکو آئے ہیں۔ اس وقت شدت خوف سے اس کی یہ حالت تھی کہ بچاؤ کے لیے ایک قدم بھی سرکنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پایا۔ اتنے میں باہر "کھل جا سم سم" لفظ کسی نے کہے اور دروازہ کھل گیا۔ ڈاکو اندر داخل ہوئے اور دروازے کے پاس اشرفیوں کی تھیلیوں کا ڈھیر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہاں کس طرح سے آئیں۔ ساتھ ہی انہیں ان خچروں کا خیال آیا جو باہر بندھے ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی یہاں ضرور آیا ہے۔ انہوں نے دروازے میں رک کر اندر تلاش شروع کی۔ قاسم کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ آخر پکڑا گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی اور اس کی لاش کے 4 ٹکڑے کر کے دروازے کے چاروں کونوں پر لٹکا دیے اور اشرفیوں کی تھیلیاں وہیں لے جا کر رکھ دیں جہاں سے وہ اٹھوائی تھیں۔ اس کے بعد ڈاکو واپس چلے گئے۔ قاسم نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا، میں دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، لیکن جب ظہر کا وقت گزر گیا اور قاسم نہ لوٹا تو اس کی بیوی کو تشویش ہوئی اور علی بابا کے پاس آ کر کہنے لگی کہ تمہارے بھائی اب تک واپس نہیں آئے۔ علی بابا نے کہا کہ دور جگہ ہے، ممکن ہے آنے میں دیر ہو گئی ہو، ابھی کچھ دیر اور انتظار کرو، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کے بعد پھر قاسم کی بیوی آئی اور علی بابا سے کہنے لگی کہ اب بھی نہیں آئے۔ علی بابا نے سمجھ لیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس کی بیوی سے صرف اتنا ہی کہا، مجھے بھی حیرت ہے وہ کیوں نہیں لوٹا۔ یہ شبہ ہے کہ راستے میں کہیں سپاہیوں نے اس کو روک نہ لیا ہو۔ بہرحال اس وقت تو کچھ بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا، صبح کو دیکھ بھال کروں گا۔ قاسم کی بیوی نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی، لیکن قاسم نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ الیو صبح علی بابا بھاوچ کو تسلی دے کر اپنے گدھوں کے ساتھ جنگل کی سمت روانہ ہوا۔ جب وہ غار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لٹک رہے ہیں۔ وہ صورتحال کو سمجھ گیا اور لاش کے ٹکڑے گدھے پر لاد لیے۔ اس کے بعد خزانے کا دروازہ کھول کر جس قدر مال و دولت گدھوں پر لاد سکتا تھا لاد کر جنگل میں آیا اور اوپر تھوڑی تھوڑی لکڑیاں لاد کر واپس چلا آیا، اور اشرفیاں لادے ہوئے گدھے اپنے گھر چھوڑ کر قاسم کی لاش والا گدھا اس کے گھر لے گیا اور لاش اتار کر قاسم کی بیوی کو سب واقعہ بتایا اور اس کو تسلی دی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں زندگی بھر تمہاری خبر گیری کرتا رہوں گا، فی الحال کسی طرح اس کے دفن کفن کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر یہ راز افشا ہو گیا تو ہم سب پر مصیبت آ جائے گی۔